السلام علیکم، میرا نام ہے مبشر لقمان، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ اپوزیشن کے کچھ رہنما تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قربانی کی عید کے بعد عمران خان کی حکومت قربان ہو جائے گی۔ پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں، کیونکہ فی الحال تو اپوزیشن نہ 3 میں نہ 13 میں۔ البتہ عمران خان نے اپنے 2 مشیروں کو ضرور فارغ کر کے عید سے پہلے ہی قربانی کا آغاز کر دیا، اور یہ بھی چلے گی۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عید کے بعد وفاقی کابینہ میں مزید رد و بدل کا امکان ہے۔ 2 غیر منتخب مشیروں کے استعفے کے بعد وزیر اعظم کے مزید مشیروں کے مستعفی ہونے کا امکان ہے، اور ان کی جگہ منتخب ارکان پارلیمنٹ کو وزیر بنایا جائے گا۔ ناقص کارکردگی والے وزراء کو یا تو فارغ کیا جائے گا یا انہیں غیر اہم وزارتیں دے دی جائیں گی۔ جن کا وزیر اعظم نے سخت نوٹس دیا، ان میں سر فہرست پیٹرول، آٹا، چینی اور ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہے۔ تو یہ والی وزارتیں جن کے پاس ان کا گھر جانا تو طے ہے۔ اب وفاقی کابینہ سے 2 معاونین خصوصی رخصتی سے وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ کی تعداد 51 سے کم ہو کے 49 رہ گئی ہے۔ وفاقی وزراء 27، وزرائے مملکت کی تعداد 4، مشیر 5، معاونین خصوصی کی تعداد کم ہو کے 13 ہو گئی۔ اب جبکہ وزیر اعظم عمران خان کی کابینہ میں غیر منتخب شخصیات 17 رہ گئی ہیں، اور ان پہ یہ پریشر روز بروز بڑھتا جا رہا ہے کہ ان کو ریپلیس کر کے منتخب لوگوں کو سامنے لایا جائے۔ 2 مشیروں کے استعفے کے بعد ارشد شریف نے ایک بہت ہی اہم انکشاف کیا کہ تانیہ ادروس نے جو استعفیٰ دیا، اس کی اصل وجہ دوہری شہریت پہ تنقید نہیں، بلکہ اصل کہانی وہاں سے شروع ہوئی جب ڈیجیٹل پاکستان فاؤنڈیشن ACCP میں رجسٹرڈ کروائی گئی، اور ACCP میں رجسٹرڈ کروانے کے بعد تانیہ ادروس اس کی چیئرپرسن بن گئی، جبکہ جہانگیر ترین اور ان کے وکیل اس کے ڈائریکٹرز بن گئے۔ اب جب وزیر اعظم عمران خان کو اس معاملے کے بارے میں پتہ چلا تو انہوں نے اندرونی سطح پہ ایک انکوائری شروع کی، جس میں یہ پتہ لگانے کی کوشش کی گئی کہ ڈیجیٹل پاکستان فاؤنڈیشن، جو کہ ایک بڑا سکینڈل بن سکتا تھا، ایک پرائیویٹ کمپنی رجسٹر کروائی گئی اور پھر اس سے لنک کیا جاتا رہا۔ پھر اس پہ جو پیسے آئیں گے، اس کا حساب کیسے رکھا جائے گا، وہ حکومت کے نام پہ رکھیں گے، وہ پیسے لے کر اپنے اکاؤنٹس میں رکھیں گے۔ اسکینڈل بننے سے پہلے ہی پرائم منسٹر کے نوٹس میں جب یہ چیز آئی تو انہوں نے انکوائری شروع کروا دی، اور جس دوران یہ چیزیں تانیہ ادروس پہ ثابت ہوئیں اور معاون خصوصی انکوائری کمیٹی کے ممبران اور وزیر اعظم عمران خان کو اس حوالے سے مطمئن نہیں کر سکی، اس کے بعد پرائم منسٹر نے ان کو ایک پیغام بھجوایا اور انہیں استعفیٰ دے دیا۔ اس سے پہلے ایک پروگرام میں تانیہ ادروس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ڈیجیٹل پاکستان فاؤنڈیشن بنانے کے لیے انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کو اعتماد میں لیا تھا، لیکن جب چند صحافیوں نے وزیر اعظم کے قریبی ذرائع سے اس کی تصدیق کرنا چاہیے تو معلوم ہوا کہ وزیر اعظم کو نہیں اعتماد میں لیا گیا۔ ویسے تو تانیہ ادروس کے معاملے کی تصدیق گزشتہ روز ایک وفاقی وزیر نے بھی ایک انٹرویو میں کر دی تھی کہ ان کا NGO سے متعلق معاملہ چل رہا تھا، اس وجہ سے استعفیٰ دیا، یعنی یہ کرپشن پر فارغ ہوئی ہے۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کی کارکردگی کے بارے میں تو پورا پاکستان جانتا ہے کہ وہ اس قابل بھی نہیں کہ اس پہ بات کی جائے، اور دوسری جانب ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر ظفر مرزا نے بھارت سے ادویات کا خام مال درآمد کرنے کا معاملہ مس ہینڈل کیا۔ ڈاکٹر ظفر مرزا مالی اور انتظامی سمریوں کی منظوری کے بغیر احکامات جاری کرتے رہے تھے، اور ظفر مرزا کے خلاف بھارت سے دوائیوں کی درآمد پر انکوائری ہوئی، اس لیے فارغ ہوئے۔ بڑی اچھی بات ہے، بڑی اچھی روایت ہے کہ عمران خان اور PTI نے آگے پڑھ کے 2 کرپٹ مشیروں سے استعفیٰ لیا، خود اپنے مشیروں کے خلاف انکوائری کی۔ اس سے پہلے تو ایسی مثال نہیں ہمیں ملتی۔ لیکن کیا ہوا اچھا کہ ان دونوں کا احتساب بھی کیا جائے، اور ان کو ایسے ہی باہر نہ جانے دیا جائے۔ جو ان دونوں نے ملک اور قوم اور اداروں کو نقصان پہنچایا، اس کا ازالہ بھی ہو جائے۔ کیا کہنے؟ مزید جاننے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ پاکستان میں گورننس ہمیشہ سے حکومتوں کے لیے چیلنج بنی رہی ہے۔ اس کا فائدہ اٹھا کے اپوزیشن کسی وقت بھی حشر برپا کرتی رہی ہے۔ PTI کی موجودہ حکومت کو بھی انہی چیلنجز کا سامنا ہے جن سے پہلے والوں کو رہا۔ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کب تک اس کا مقابلہ کرتی ہے۔ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ 2 سال گزر گئے، اگلے 3 بھی گزر جائیں گے، اور اپوزیشن یوں ہی تماشے کرتی رہے گی۔ حکومت کو گرانے میں غیر سنجیدگی کے جو عنصر اپوزیشن کے ہاں پہلے دن سے موجود ہے، وہ آئندہ 3 برسوں میں بھی ختم ہونے والا نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں اپوزیشن کے پاس اس کے سوا اور کوئی ایشو ہوتا ہی نہیں کہ حکومت کو چلتا کرنے کی بات کرے۔ یہ انتہائی مطالبہ ہر دور کے اپوزیشن کا محبوب مشغلہ رہا ہے۔ پہلے زمانوں میں یہ خواب پورا بھی ہو جاتا تھا، اور غیر آئینی قوتیں چھڑی جھٹ دکھا کر حکومت کو گرا بھی دیتی تھی، لیکن اب 12 سال سے تو یہ سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ حکومتیں جیسے تیسے اپنی آئینی مدت پوری کرتی ہیں، بر وقت انتخابات ہوتے ہیں۔ اگلے 6 مہینے حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے بڑے اہم ہیں اور بہت مشکل۔ یہ 6 مہینے نکل گئے تو عمران خان کی حکومت کے لیے اپنے 5 سال پورا کرنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اپوزیشن جماعتوں کے پاس بھی صرف 6 مہینے بچے ہیں۔ 6 مہینے کے بعد پارلیمنٹ، ایوان بالا، سینٹ میں ان کی اکثریت ختم ہو جائے گی، تحریک انصاف اور اس کے اتحادیوں کی اکثریت آ جائے گی، اور قانون سازی کے لیے عمران خان کو بار بار اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ مذاکرات نہیں کرنے پڑیں گے۔ ابھی تو لگ رہا ہے کہ اپوزیشن کے دعوے صرف
خون گرمانے کا ایک بہانہ ہے۔ اگر یہ کوئی امید لگائے بیٹھے ہیں کہ شہباز شریف، بلاول زراری، مولانا فضل الرحمان کوئی تحریک منظم کر لیں گے تو اس کی سیاسی سمجھ بوجھ پہ تو ترس ہی آ سکتا ہے۔ اصل لیڈر آج بھی نواز شریف اور آصف زرداری ہیں، اور دونوں حالات سے لا تعلق ہو کر بیٹھے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ 5 سال پورے ہوئے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلنا۔ شہباز شریف بھی میدان میں نہیں آنا چاہتے، لیکن شاید بلاول کی ضد کے آگے بے بس ہو گئے۔ لیکن انہوں نے بلاول کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا کہ تحریک کی قیادت کریں گے۔ انہوں نے یہ ذمہ داری تو بلاول کے نوجوان کاندھوں پر ڈالنے کی بات کر کے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ ویسے بھی شہباز شریف کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے آج تک کسی بھی تحریک کی قیادت نہیں کی۔ اس شعبے کو تو انہوں نے اپنی پوری سیاسی زندگی اپنے لیے شجر ممنوعہ قرار دے رکھا ہے۔ وہ تو اس تحریک کا بھی حصہ نہیں بنے جب نواز شریف کو نااہل کر حکومت سے نکالا گیا۔ نواز شریف جی ٹی روڈ پہ کیوں نکالا کی تحریک چلا رہے تھے، شہباز شریف لاہور میں ان کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اب جب ووٹ کو عزت دو والا نعرہ گونجا تو شہباز شریف اس سے بھی دور رہے۔ تو اب ایسی کون سی آفت آ پڑی ہے کہ شہباز شریف اپنے اس مزاج اور تاریخ کے خلاف میدان میں کود پڑیں؟ لیکن بلاول کو شاید ابھی ان باتوں کا علم نہیں، آہستہ آہستہ لگ جائے گا۔ وہ ایک امید لے کے شہباز شریف سے ملنے گئے اور شہباز شریف نے حسب معمول ایک خواب دکھا کے واپس بھیج دیے۔ اب بلاول کا خواب ہی تو ہے کہ جب لاہور سے اسلام آباد کی طرف جب ایک بڑا جلوس روانہ ہوگا تو گجرانوالہ پہنچنے سے پہلے حکومت رخصت ہو جائے گی، اسلام آباد میں دھرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ پہلے تو اب یہ شاید ممکن نہیں کہ پیپلز پارٹی لاہور سے ایسا جلوس نکال سکے جو کسی کے لیے بھی خطرہ بنے، کیونکہ مسلم لیگ نون کی اس میں صرف حمایت اتنی ہی رہے گی جتنی اس نے مولانا فضل الرحمان کے آزادی مارچ کے وقت ظاہر کی تھی۔ پھر یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ آج تک کوئی حکومت اس طریقے سے بدلی نہیں ہے، یہاں تک کہ عمران خان اور طاہر القادری بڑے بڑے جلوس اور عوامی پاور شو کے بعد بھی نواز شریف کو گھر نہیں بھیج پائے۔ اسے بلاول اگر ریلی کے گجرانوالہ پہنچنے کی مثال دے کے حکومت گرانے کے خواب دیکھ رہے ہیں تو ان کی معصومیت پہ ترس آ سکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ موجودہ حکومت اپنی بری کارکردگی سے اپنی مقبولیت خود ہی کھو رہی ہے، عوام اس سے خوش نہیں ہے، لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ لوگوں کے لیے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی بھی قابل قبول نہیں۔ دوسرا، سندھ میں جو پیپلز پارٹی کی حکومت نے عوام کا حال کر رکھا ہے اسے دیکھ کر تو عوام کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ وہ تو بلاول کے پیچھے لگ کے کسی تحریک کا حصہ کیسے بن جائیں گے۔ اپوزیشن کی نااہلی تو یہ بھی ہے کہ وہ ابھی تک خود کو عوام کے ساتھ نہیں جوڑ سکی، اور اس کے سارے مطالبے صرف اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور صرف حکومت کے خلاف اور نیب کے خلاف۔ عوامی مسائل جیسے مہنگائی، گورننس پہ تو آواز ہی نہیں آئی۔ اپوزیشن بس صرف انتقام کا شور مچاتی رہتی ہے۔ آپ دیکھیں، اپوزیشن کا سب سے پہلا اور بڑا مطالبہ ہے ہی نیب اور نیب کے قوانین میں تبدیلی۔ تو عوام کیوں اس پہ اپوزیشن کا ساتھ دے گی؟ اپوزیشن کا مسئلہ صرف سیاسی طور پہ خود کو زندہ رکھنا ہے، اور اس کا سب سے آسان طریقہ ان کو لگتا ہے حکومت کو گرانے کا شوشہ چھوڑ دیا جائے۔ سو آج کل یہ شوشہ ایک بار پھر چھوڑا گیا۔ میرے خیال میں بغیر کسی ایجنڈا اور عوام کو ساتھ ملائے بغیر اپوزیشن کی تحریک کا وہی حال ہونا ہے جو اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان کی تحریک کا ہوا۔ میرا ان کو مشورہ ہے کہ اگر وہ حکومت کو واقعی ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں تو حکومت کی کارکردگی اور نااہلی پر سوال اٹھائیں اور خود کو عوام کا ہمدرد ثابت کریں، پھر شاید ممکن ہے کہ اپوزیشن حکومت کو گھیرے میں لے لے۔ اور اگر حکومت گھر نہیں بھی جاتی تو 3 سال بعد ہونے والے الیکشنز میں اپوزیشن جماعتیں شاید اس قابل ہو جائیں کہ عوام ان کے دکھائے ہوئے خوابوں میں آ کے پھر سے اقتدار ان کی جھولی میں ڈال دیں۔ پاکستان میں تو میوزیکل چیئرز چل ہی رہی ہے، پتہ نہیں کب سے۔ ایک دفعہ اور صحیح۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔